حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی منافق بنتا ہے دو وجہ سے، لالچ میں، خوف میں۔ کسی نے تلوار کی دھمکی دے دی، اب خوف میں وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی نے پیسے کا لالچ دے دیا تو رشوت میں بک جاتا ہے، حق کا دامن چھوڑ دیا، باطل کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے، یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ گلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے ہیں حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گاٹ ہے۔
مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس مہینے میں لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے۔ ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم،
لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا. اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا. اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا. جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا. اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا. ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا. اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے. اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بن رہا ہے. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. تو دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں. کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل. محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। हालात हाज़रा के हवाले से सिर्फ आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप लोग इजाज़त देंगे तो सुना दूंगा, वरना यही ख़त्म करता हूँ। इजाज़त है? 3 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह आखिरी पैगाम है मेरा, 2-3 मिनट में इसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने जितना अच्छा सुना, दिल खुश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले साल के जलसा से भी अच्छा जलसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल का जो असर था उससे भी बड़ा असर अल्लाह इस जलसे में रखे, और हम सब को सुन्नत पर, शरीयत पर कायम और दायम फरमाए। खुराफात बिदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जिस मदरसे का दाखिला, जिस मदरसे का जलसा हो रहा है, जामिया फुरकानिया नूरुस सवा लिल बनात, जिसके हवाले से मैंने कहा, इसमें दाखिला 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा और 5 अगस्त से तालीम शुरू हो जाएगी। ये बच्चियों की तालीम के लिए इदारा है, और सबसे बड़ा ऑफ़र है कि आप परेशान होते पूर्णिया भेजने के लिए, और मुफ्ती साहब के मदरसे में गुंजाइश नहीं है तो आप मायूस बैठे थे, तो अब ये ऑफ़र आपके पास है कि अपनी बच्ची को आप तालीम दिलाइए। मर्द पढ़ता है तो फ़र्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है। हमारे नाना हयात से थे, पूर्णिया से बनात वाले आए थे कि चलिए आप वहाँ कुरान की खिदमत कीजिएगा। तो हमारे नाना बोले कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कारी फुरकान साहब हमारी तरफ से जा सकते। तो कारी फुरकान साहब आए, उस वक्त हयात से थे। तो नाना ने कहा कि आप जाइए वहाँ कुरान की तालीम दीजिए। तो देखा कि कारी साहब तैयार नहीं है अंदर से, तो हमारे नाना ने एक जुमला कहा, आप जाएंगे और वहाँ बच्चियों को आप तालीम करेंगे, वो बच्ची कहाँ कहाँ भी आई जाएगी, वो आपका कुरान पूरे ख़ानदान में आम करेगी। इससे बड़ी सादत आपके लिए क्या होगी। इतना सुनना था कि वो हौसला पा गए, और बीमारी के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी भर कुरान की खिदमत की। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और उनके नाम से ये इदारा कायम हो रहा है। जिस तरह उन्होंने कुरान की तालीम को सींचा, उसी तरह इस इदारे से अल्लाह ताला पूरी बस्ती की बच्चियों को कुरान की तालीम से बराबर फरमाए। तो आप इसकी तरफ दिलचस्पी लीजिएगा, इसको सरसरी मत लीजिएगा। वस्तानिया फ़ुकानिया इम्तिहान में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, सत्तू पी करके आप एग्ज़ाम दिलवाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली का तेल। लेकिन यह इदारा खुला है, इसमें आप तालीम दिलाइए, दीन से लेकर के दुनिया तक। अल्लाह ताला आपको आबाद फरमाए।
इंशाअल्लाह इधर पूरा ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। बस आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का सुना रहा हूँ और इसके बाद दुआ हो जाएगी। और दुआ में आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, कबूलियत की घड़ी है कि अल्लाह ताला सच्चा पक्का हम सबको मुसलमान बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस में क्या था, लड़की का कहना था मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे, लोग कहेंगे ये ज़नमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, तुमको मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया। गौर करने की बात है, हिंदू पर्सनल लॉ ख़त्म हो चुका 1954 में, और ये केस आया है हिंदुओं का 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या फैसला किया वो आपको सुन करके हैरत होगी। उन्होंने कहा बेटा बीवी को तो छोड़ सकता है, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। और वकील ने दलील पूछी कि आप कहाँ से कह रहे हो, कहा हर मजहब में माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, और ईसाई की तो बात हम करते नहीं हैं। ये 3 धर्म के लोगों का हाल है, इनके रीत और रिवाज का हाल है कि बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पर्सनल लॉ पर फैसला होता तो ये फैसला होता कि माँ बाप को छोड़ देना पड़ेगा, बीवी को रखना है, माँ बाप को छोड़ना है। लेकिन देखिए ज़मीर जिंदा है, मजहब जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है, मजहब नहीं तो इंसानियत खत्म। और ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में लाखों लोगों की जान गई है। जानते हैं किसकी वजह से? एक कानून होने की वजह, यकसा सिविल कोड की वजह से। गुरु ग्वालकर थे, उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड नहीं होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन ये आज़ादी ख़त्म हो गई उस दिन हिंदुस्तान की मौत है। 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा तुम कहते हो इस्लाम, तुम कहते हो मुसलमान, मुसलमानों का कानून औरत के लिए इतना बेहतरीन है कि पूरी दुनिया का कानून मुसलमानों के कानून से मुकाबला नहीं कर सकता। 1972 में VR कृष्णा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा एक बूढ़े की शादी हो गई जवान लड़की से। अब वो जवान लड़की को पता चला ये तो सूखी लकड़ी है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने जाकर के केस किया और अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से फैसला किया कि अगर लड़की जवान है, उसका शौहर बूढ़ा है और लड़की का मुतालबा उसके साथ नहीं रहना है तो लड़का को तलाक देनी पड़ेगी, लड़की को महर माफ करना होगा। अब देखिए अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, क्योंकि भलाई इसी में है। जवान लड़की को बूढ़े के गले में बांधा नहीं जा सकता। जानते हैं उस VR कृष्णा ने क्या कहा? मुसलमानों ने औरत को मर्द के बराबर कर दिया, मर्द को औरत के बराबर कर दिया। अगर मर्द बीवी को छोड़ना चाहता है तो तलाक दिया, और अगर औरत शौहर को छोड़ना चाहती है तो खुला दिया। इसके साथ भी इंसाफ किया, उसके साथ भी इंसाफ किया। एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान की कानून में दफ़ा 44 है, उस 44 में लिखा है कि एक मुल्क होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा जवाब दिया है कि अगर सिख का निकाह हो जाए, सिख से कोई झगड़ा नहीं होता, और अगर मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो जाए, किसी कोई झगड़ा नहीं होता। ईसाई का निकाह ईसाई से हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बरक्स हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, हिंदू लड़का हो, तो ऐसा झगड़ा होता है कि खून की नदियां बह जाती हैं, लड़की की जान चली जाती है, लड़के की जान चली जाती है, जिंदा जला करके मार दी जाती है। ये किस वजह से? यकसा सिविल कोड की वजह से। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, तो हिंदू का मुसलमान से झगड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो कानून बना, ये संविधान बना, इसीलिए बना ताकि हर एक को मजहब की आज़ादी हो, मजहब के दरमियान में हिंदू का मुसलमान से झगड़ा ना हो। और एक ख़ास बात देखिए, सच्चाई वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एक दफ़ा है हिंदुस्तान की, उसका नाम है दफ़ा 38। 38 में लिखा हुआ है
کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں۔ اور 18 کی رپورٹ ہے، سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے۔ اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی، کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں ہیں۔ ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے، ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے، لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے۔ اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پگڑی سردار رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی، غلط کمائیں گے، غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی۔